وتري هاجسي في خاطري يا شاغلا فكري سبح معي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار مقامات اور کلام حمید کے اندر اور بھی کئی مقامات ہیں جو حضرت عمر کے بعین الفاظ میں ہیں، لیکن اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آتا ہے، کہا الیوم اکملت لکم دینکم والی جو آیت ہے اگر یہودی مذہب میں نازل ہوئی ہوتی، یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتوں کو تمام کر دیا۔ نعمت جب اللہ تمام کرتا ہے یہ ایک انسانیت کی معراج ہے، اللہ اپنی مخلوق کے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دے۔ اور اللہ رب العزت نے نعمت کو تمام کرنے کے بارے میں کیا کہا؟ وہ نعمت جس کی آج مجھے اور آپ کو قدر ہی نہیں، وہ نعمت کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ جو مخلوقات کے اوپر اگر کوئی قبول کر لے تو سمجھ لیجئے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے تمام نعمتوں کو تمام کر دی ہے۔ ہاں، لیکن وہ اسلام شرک سے پاک ہونا چاہیے، وہ اسلام اطاعت رسول کے ساتھ منور ہونا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ضمنی سی بات آئی ہے، عجیب و غریب ہمارا معاشرہ، اللہ معاف کرے، سنت کی مخالفت اس قدر ہے کہ محاورے بھی سنت کے خلاف بنے ہوئے۔ اور یار خوشبو لگا کے باہر نہ جائیں، کیوں جی؟ وہ خوشبو لا کے جائیں گے تو جن چمڑ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس سے جنات اور شیاطین بھاگتے ہیں، تم نے الٹا محاورہ بنایا ہوا ہے، خوشبو لگاؤ گے تو جنات چمڑ جائیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال، یہ اسلام نعمت نہیں ہے، نہ اس اسلام سے نعمتیں تمام ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ الٹا عقیدہ، خوشبو نبی کی سنت ہے، نبی کی کوئی سنت بھی اپنا جنات بھاگتے، کوئی سنت بھی۔ اور یہ تو ایسی سنت ہے کہ خوشبو سون کے جنات شیاطین دور بھاگتے ہیں، اور تم نے فلسفہ بنایا لانا خوشبو نہ لانا، شام تو بعد جن آ جانا۔ اور بھی بے شمار، زیتون ہے مثال دے رہا ہوں۔ اور یار زیتون نہ کھانا گرم ہوندہ ہے، انسان نو دے جگر تیسر کرے گا، یہ گوڑیاں، یہ کیا بات ہے؟ اور سنت ہے، کیا اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ تم نے ہر چیز الٹی بنائی ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرے نام محمد کے اوپر نام رکھے گا اس کی خیر و برکات کی ایک لمبی حدیثیں موجود ہیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن حکم ہے کہ نہیں؟ نبی کریم کا حکم ہے نا کہ میری کنیت کے اوپر کنیت نہ رکھو، میرے نام کے اوپر اپنا نام رکھا کرو۔ اس کی خیر و برکات کے حوالے سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، صرف حالی محمد نام رکھنے کی جو خیر و برکت ہے اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ادھر اپنے گریبانوں کو جھانکیے، ہمارے معاشرے میں سوائے ایک طبقے کے اہل توحید کے باقی سارے طبقات میں کیا ہے؟ یہ محمد کلہ نہ رکھیے، نعوذ باللہ، محمد نام اکیلا نہ رکھنا، توہین ہو جائے گی۔ یہ اسلام کو تم یہ پیش کرتے ہو معاشرے کے اندر، کسی کا نام معاشرے میں جتنے بیٹھے مسجد میں شاید ایک آدھا ہو میرے بھتیجے کا نام ہے خالی محمد، دو، لیکن کسی کا نام ہوگا محمد حارث، کسی کا نام ہوگا محمد خالد، کسی کا نام ہوگا محمد زید، کسی کا نام ہوگا محمد کے ساتھ نام لگاتے ہو، کس وجہ سے؟ عقیدہ پتہ کیا گڑا ہوا ہے؟ خالی محمد نام رکھو گے تو توہین ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ نبی کریم کہتے ہیں رکھو، تم کہتے ہو نہیں رکھنا۔ ہر چیز خلاف اسلام، ہر چیز خلاف اسلام۔ حضرت عمر نے اسی لیے کہا تھا، کیا حضرت عمر کو پتا نہیں تھا کہ حجر اسود کو چومنا ثواب ہے؟ پتا تھا۔ کیا یہ پتا نہیں تھا یہ گناہ چوستا ہے؟ پتا تھا۔ کیا یہ پتا نہیں تھا اس کو چومنے سے جنت کی منزلیں آسان ہوتی ہے؟ پتا تھا۔ کیا یہ پتا نہیں تھا کہ نبی کی اتباع اور اطاعت کرنے سے اللہ رب العزت آخرت کی منزلوں کو آسان کرتا؟ پتا تھا۔ لیکن کیا رہے ہیں؟ تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، امت کو سبق سکھا رہے ہیں۔ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اس نفع اور نقصان کی نسبت دنیا کے بارے میں تھی کہ جو لوگوں نے جگہ جگہ حجر شجر قبر آستانے بنائے ہوئے ہیں، انہی سے فائدہ ہو رہا ہے، انہی سے نقصان ہو رہا ہے۔ اس عقیدے کے اوپر ضرب کاری لگائی جا رہی ہے، ورنہ حضرت عمر کو بھی پتا ہے۔ حضرت عمر نے اس عقیدے کا اظہار اگلی بات میں کیا تھا کہ میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ پیارے نبی کو چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب پیارے نبی نے چوم لیا تو ثواب تو ہے، فائدہ تو ہے، نفع تو ہے، آخرت میں تو اجر ملنا ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر نفع نقصان کے یہ جو دندے شروع کیے ہوئے ہیں،
جی فلاں پتھر پہن لو، جی فلاں پتھر پہن لو، جی فلاں پتھر پہن لو، نفع ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا، فلاں پتھر فلاں طبیعت کا موافق آتا ہے، جی فلاں پتھر سے رزق کھلتا ہے، جی فلاں پتھر فیروزہ لے آؤ جی، نعوذ باللہ۔ فیروزے کی بھی عجیب و غریب طریق ہے ہمارے معاشرے میں، اور افسوس اور دکھ کی بات ہے ہمارے معاشرے کے لوگ اس کو جانتے ہی نہیں۔ فیروزہ، فیروز ابو لولو مجوسی کے نام کے اوپر رافضیوں نے ایک پتھر کو گڑا ہے۔ کون ہے فیروز ابو لولو المجوسی؟ پتہ ہے نا، جس نے حضرت عمر کو شہید کیا ہے، اس کے نام کے اوپر ایک پتھر کو رکھا، اور تم نے عقیدہ بنا لیا یہ پتھر متبرک ہوگا، اس پتھر کے اندر فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر، اللہ کی قسم، ان کی سیرت کے بعض پہلو نہایت عجیب و غریب ہیں۔ یہودی نبی حضرت عمر کے پاس آگے کہتا ہے اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں نازل ہوتی تو ہم وہ دن عید کا دن رکھ لیتے۔ حضرت عمر مسکرانے لگا، اور اس حدیث کی حضرت عمر کی قول کی تشریح میں بہت سے اقوال موجود ہیں، جن میں سے ایک یا دو آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں چپ کر جا، مجھے پتا ہے یہ کس دن نازل ہوئی، کس مقام پہ نازل ہوئی، کس وقت میں نازل ہوئی۔ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ یہاں محدثین نے تشریح کی ہے دو باتیں اس قول کے اندر۔ ایک تو حضرت عمر اس کو اشارہ کر رہے ہیں کہ بے وقوف آدمی، جب یہ نازل ہوئی تھی یوم عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، ہماری عید الاضحیٰ انہی دنوں میں ہوتی ہے۔ ایک بات یہ، لیکن یہ قول راجح نہیں۔ دوسری جو بات ہے محدثین نے جو لکھا وہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے کہا کہ مجھے پتا یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے شاید کو جمعے کے دن نازل کیا، تو اس کے اندر یہ بات پوشیدہ تھی کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے ایک عید کی حیثیت رکھتا ہے، جمعہ مسلمانوں کے لیے ایک عید کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دو اقوال جو معروف ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ گویا اسلام میں بھی اس آیت کے نازل ہونے پہ یا عید الاضحیٰ کو مقرر کیا گیا یا جمعے کے دن کو مقرر کیا گیا۔ یہ دو اقوال اس قول کے آگے موجود ہیں۔ آگے چلیے، حضرت عمر کی سیرت کے اگر تسلسل سے بیان کرے، ان کی ہجرت کے واقعات کو وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں بیان کریں گے، لیکن آج خصوصی طور پر میں آپ کے سامنے حضرت عمر کی سیرت کے چند وہ واقعات رکھنا چاہتا ہوں جس میں حضرت عمر کی خدا خوفی، حضرت عمر کی اس دنیا سے بے رغبتی، حضرت عمر کی نظر میں دنیا کی حیثیت اور حضرت عمر کا زہد و تقوی ابھر کر سامنے آئے، تاکہ آپ کی اور میری زندگی کے اندر بھی کچھ تبدیلی آئے۔ حضرت عمر کتنے بڑے بادشاہ بن گئے، کتنے بڑے سپہ سالار بن گئے۔ ان کی دعوت کی جاتی ہے مکہ کے اندر۔ صفوان بن امیہ 4 افراد کو دیگ اٹھانے کا کہتا ہے، حضرت عمر کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں 4 بندے آ رہے ہیں، دیگ اٹھا کر لا رہے ہیں، رکھ کے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ آقا آپ کھانا کھا لیجئے، ہم بعد میں کھا لیں گے۔ حضرت عمر جو مطمئن بیٹھے ہوئے مضطرب ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ ابھی تک تم نے طبقاتی تقسیم کو نہیں چھوڑا، ابھی تک خدام بعد میں کھانا کھاتے ہیں۔ مکہ میں جو آئے ہیں، عمرے پہ آئے اپنے کام سے، صفوان بن امیہ نے بنایا، ملازم دیگ رکھ کے جانا چاہ رہے ہیں۔ کہا طبقاتی تقسیم ختم نہیں ہوئی مکہ میں، ادھر آؤ بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ان خدام کو جو 4، اور یہی اسلام کا حکم ہے، یہ جو ملازم ہے اللہ رب العزت نے آپ کے ماتحت بنا دی ہیں، نعوذ باللہ یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، آپ کے بھائی ہیں۔ اسلام میں حکم ہے یہ آپ کے بھائی ہیں، جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ، جو تم پہنو وہ پہناؤ، یہ نہیں۔ اور عجیب بات ہے، دماغ میں عجیب و غریب کئی مرتبہ خیال آتے ہیں، جتنے لبرل، فاشسٹ، ایتھیسٹ، ملحد قسم کے لوگ ہیں نا، کبھی آپ ان کی ہوٹلنگ دیکھیں، ویسے سارا دن بکواس کریں گے۔ اور جناب حج پہ جانے کی بجائے غریب کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کر دی، قربانی کی بجائے فلاں کی مدد کیوں نہیں کر دی؟ خود اپنی ملازموں کو ساتھ لے کے جائیں نا ہوٹل میں، تو ان کو اپنے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بٹھاتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے دیندار بندہ آج بھی 1400 سال گزر جائے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ میرا خادم، میرا ملازم، کم تر طبقے کا بندہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے کہ نہیں۔ یہ تو آج کے دینداروں کے اندر بھی علت نہیں ہے۔ اور آج جو سب سے بڑے نام نہاد محبتی مافیا اور انسانی حقوق کے چیمپئن ہے نا، اور تم کھانا نہیں کھلا سکتے، ہوٹل میں ساتھ لے کے جاتے کیوں؟ تم دل شکنی کرتے ہو؟ تم نے طبقاتی تقسیم بنائی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے طبقاتی تقسیم کے اوپر اس وقت کو لڑا چلا دی۔